تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حدیث مرفوع میں صوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کوئی بھی عمل کرو فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، غیر اللہ کا سجدہ ہے، غیر اللہ کی سور پکار ہے. اس کے ساتھ نمازیں پڑھو کچھ کرو کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح فرمایا جو آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے جتنی نیکیاں کرے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خالق حقیقی اللہ کی ذات ہے اور تخلیق مجازی جو ہے وہ والدین کے ذمے میں ہے. اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ ملایا. اللہ نے والدین وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین سے بھلائی کرو. اسی طرح فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین سے والدین سے بھلائی کا کیا معنی ہے کہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے سامنے کبھی گردن اٹھا کے بھی بات نہ کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت مانگو، والدین کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، ایسے کام کرو کہ ان کو ہمیشہ ثواب ملتا رہ جائے. تو اگر آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا. اور فرمایا جو آدمی جنگ میں جہاد میں پیٹھ دے کے بھاگ جائے اس کو بھی پھر کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا. ایک آدمی ہے سید پتہ نہیں عبد الظاہر، کاروبار کا اللہ کامیاب کرے. اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی لیکن پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کرے، دروازہ بند نہیں ہوا ابھی رحمت کا. میرا نام میں ٹرالہ چلاتا ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. آپ کی بیوی اور بہن کی تعزیت کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے. میری بہن اور بچے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. مکے میں اگر ہم مینا عرفات جائیں پھر عمرہ واجب نہیں ہوتا، طائف جائیں تو واجب ہوتا ہے. باقی پانی جانے تم جانو اجازت جانے. جوانی میں جو نمازیں چھوڑی ہیں پہلے توبہ کرو پھر قضا پڑھتے رہو.